اس میں آپ کیا کہیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نہیں، اور اس کو شرک سے تعبیر کر دیا، اس کو ان چیزوں تعبیر کر دیا کہ لو بھی اس چیز میں شرک ہو گیا، یہ چیز میں شرک ہو گیا، یہ چیز میں شرک ہو گیا۔ بظاہر وہاں بھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ لفظی اشتراک تو ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، جیسے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اس طرح کے اطلاق کتنے ہے۔ جی تو دیکھیں، یہ اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ضد ہوتی ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے۔ لا علمی کی وجہ سے اس طرح بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اگر تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ شرک ہے کیا، تو خود بخود ان تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ شرک بنیادی اعتبار سے جو علماء متکلمین نے، محققین نے اپنی کتابوں میں اس کی تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح کسی دوسرے کو واجب الوجود سمجھنا، یعنی جیسے اللہ پاک کی ذات ہے، وہ ہے تو سب ہیں، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کی ذات کی وجہ سے ہر ایک موجود ہے، تو اللہ پاک کی ذات اور اس کی صفات کی طرح کسی کو ماننا، جیسے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اب ایسا ہی وہ کسی اور کے لیے اعتقاد رکھے کہ جس طرح اللہ پاک ہمیشہ سے ہے ویسے ہی کوئی اور اسی طرح ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک خود سے سننے والا، خود سے دیکھنے والا ہے، کوئی یہ گمان کرے، کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ کوئی بھی ہستی وہ خود سے دیکھتی ہے اور خود سے سنتی ہے، اللہ نے اس کو نہیں دیا، اللہ کی عطا کے بغیر یہ کر رہی، تو یہ ہو گیا شرک۔ اللہ سے ملانے والی چیز، یہ شرک ہو گئی۔ یعنی جیسا اللہ کی صفات تھی ویسی ہی اس نے بندے کے لیے، کسی دوسری مخلوق کے لیے صفات مانی، یا پھر اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس کا نظریہ اور اعتقاد ہے تو وہ غلط فہمی یا غلطی ضرور ہو سکتی ہے، کوئی غلط نظریہ وہ رکھ رہا ہے، وہ غلط ضرور ہو سکتا ہے، لیکن شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک جداگانہ چیز ہے، حتیٰ کہ کفر کی بھی بدترین قسم شرک ہے۔ کفر مختلف قسموں کا ہوتا ہے، جیسے اہل کتاب ہیں، یہودی، عیسائی وغیرہ، ان کو کافر کہا جاتا ہے، لیکن مشرک نہیں کہا جاتا۔ مشرک کن کو کہتے ہیں؟ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود ماننے والے ہیں۔ تو شرک بدترین کفر ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جدا گانا چیزیں ہیں۔ تو بنیادی اعتبار سے یا تو اناد ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی خبریں پہلے سے دے دی تھیں کہ ایسے افراد آئیں گے کہ جو مسلمانوں پر اس طرح کے جو فتوے ہوں گے وہ لگائیں گے، کفر کے حکم لگائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدترین کام ہے، بدترین مخلوق ہے، اس طرح کے جو لوگوں کے اوپر جو چیزیں شرک نہیں ہیں ان کو لے کر ان کے اوپر شرک کے فتوے لگائیں۔ تو ان کے اوپر یعنی حکم یہ ہے حدیث پاک کے مطابق کہ جب کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا، کسی مسلمان کو کافر کہا، اور اس میں کفر والی کو بات نہیں ہے، تو وہ کفر لوٹ کے اس کی طرف آئے گا۔ یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر جائے گا۔ اب سامنے والے کو جس کو اس نے کافر کہا ہے اس میں کفر کی بات نہیں، تو کفر اسی کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ اور اس طرح کے ہم کئی اگر آیتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی بظاہر شرک کہنے والا بھی وہ اس کے اوپر کوئی آیت ہی لگا رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے۔ اور بخاری میں بھی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، کیا ارشاد ہے؟ وہ ارشاد یہ ہے کہ آپ خوارج کو بدترین مخلوق قرار دیتے تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں اللہ نے نازل کی ہیں وہ اٹھا کر مسلمانوں کے اوپر اس کو چسپا کر رہے ہوتے تھے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب صلح ہوئی حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، تو آپ نے حکم مقرر کیا درمیان میں کہ دونوں کا فیصلہ ہو گیا، تو اس پر خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر فتویٰ لگایا اور کہا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حکم مقرر کیا، حالانکہ قرآن فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر، کہ حکم تو فقط اللہ کا ہے، اور نعوذ باللہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انہوں نے حکم لگا ڈالا کہ یہ حکم بنا رہے ہیں، تو ان کے اوپر شرک کا نعوذ باللہ فتویٰ لگا دیا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر میاں بیوی کی آپس میں کسی صورت بن نہیں رہی تو اس صورت میں ایک حکم ان کی طرف سے آئے، دوسرا حکم اس کی طرف سے آئے، اور پھر آپس میں گفتگو ہو۔ یعنی کچھ افراد ایسے دونوں طرف ان کو حکم بنانے کا خود اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اپنے طور پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بزرگوں کا، اسلاف کا دامن نہیں تھامتا، تو پھر نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے کہ اپنے بڑوں کے اوپر وہ کفر و شرک کے فتوے لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ خوارج کو بدترین مخلوق قرار دیتے تھے کہ جو بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر دیا کرتے تھے، ان کے اوپر فٹ کر دیا کرتے تھے۔
اللہ رب العالمین ہمیں ان سے اور ایسے بد مذہبوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے ادبی سے ہمیں محفوظ رکھے، بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔